پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بچے بیمار بھی ہیں، والدین بیمار ہیں، بڑے بوڑھے سب بیماری کے عالم میں جو ہے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے یہ نماز ہمیں اور آپ کو بتائی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ مکارم الاخلاق میں موجود ہے، کتاب مکارم الاخلاق میں، اور اس نماز کا جو نام ہے وہ نماز پدر برائے فرزند، یعنی باپ کی نماز بیٹے کے لیے لکھا ہے۔ یہ کہ باپ کی نماز ہے بیٹے کے لیے، مگر یہ کہا گیا کہ اگر باپ نہ پڑھ سکے تو ماں بھی اسے پڑھ سکتی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر باپ نہ ہو تب بھی ماں پڑھ سکتی ہے، اور اپنے کسی بھی اولاد کے لیے، خصوصاً ماں باپ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے یہ نماز پڑھیں، اور اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو حتماً ماں یا باپ میں سے ضرور یہ نماز پڑھے، اب ان کے بچے کو شفا ملے گی۔ نماز کا طریقہ 4 رکعت نماز ہے، اور نماز کا طریقہ یہ بتایا گیا، آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی رکعت میں کہا کہ یہ نماز، اچھا اس کا پہلے وقت ہم سمجھ لیں کہ کون سے وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ کہا یہ نماز شب کے ٹائم پہ پڑھنی ہے، جو نماز شب کا اول وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم پر ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کی نیت بھی نماز شب ہوگی کہ میں رات میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں اپنے فرزند کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے، اور قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 پڑھنی ہے۔ میں آیت نہیں پڑھ رہی ہوں یہاں پر اس لیے کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ دوسری رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں کہا کہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ جو ہے ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 یعنی 40 اور 41 پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کہا تیسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان آیت نمبر 74 پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نماز پڑھ رہا ہے تو تیسری 2 رکعت ختم ہو گئی، اس کے بعد اب تیسری رکعت جب شروع کرے گا تو سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ اسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 74 کو پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت کہا گیا کہ چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 پڑھے، ٹھیک ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15 چوتھی رکعت میں۔ جب نماز ختم ہو جائے اور نماز ختم کر کے وہ سلام پڑھ لے چوتھی رکعت کا، تو چوتھی رکعت کا سلام پڑھنے کے بعد اسے پھر 10 مرتبہ وہی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 پھر سے پڑھنا ہے، یعنی 10 مرتبہ پھر وہ آیت نمبر 74 سورہ فرقان کی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ نماز پڑھتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی اولاد سلامت رہتی ہے، اگر بیمار ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔